کا ہے ابرے رحمت آپ کا خرقہ ہے ابرے رحمت نصیب جگاؤ غوث اعظم دستگیر ظہور سے یہاں پہ کئی سو برسوں سے ہوتا چلا رہا ہے۔ یہ داناپور پٹنہ شہر کی بہار راج کی 700 برس پرانی خانقاہ محلہ شاہٹولی میں ہے۔ اس کا نام خانقاہ قادریہ چشتیہ نظامیہ ہے اور یہاں پہ غوث پاک کے تبرکات کا 2 روز جشن منایا جاتا ہے۔ اور 2 روز جو میں پہلا دن ایک دن پہلے ہو چکا خاص کل چراغا فاتحہ لنگر، اور آج جو 11 بجے دن سے پروگرام شروع ہوا۔ 11 بجے دن میں خاص غوث اعظم کا فاتحہ کل لنگر ہوا، اور 2 بجے دن کے بعد سے عورتوں میں یہاں پہ غوث پاک کے تبرکات کی سماگری کی عورتوں میں درشن کرایا گیا۔ اس میں ہماری بیگم یعنی پیر امی جو ہوتی ہیں وہ مریدان کی، انہوں نے کرایا، رضوانہ قادری چشتی نے کرایا زیارت عورتوں کو، اور مردوں میں اس کے بعد میں نے کرایا مردوں میں غوث پاک کے جو تبرکات کی زیارت ہوئی۔ الحمدللہ کئی خانقاہ کے سجادہ نشی بھی تشریف لائے ہیں، حضور خصوصی کو چھوٹا شریف سے بھی تشریف لائے ہیں، سید شاہ میراج اشرف صاحب ہے نا، آپ پھلواری شریف چھوٹی خانقاہ فریدیہ کے ولی عہد ہیں، آپ وہاں کے نواسے شہزادے ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب اور دیگر ہمارے خانقاہ کے سرپرست سید شاہ نہال الدین احمد قادری چشتی نظامی مدد اللہ علی، ان کے سرپرستی میں سارا پروگرام انجام پاتا ہے۔ اس میں غوث پاک کے تبرکات کی جو زیارت کرائی گئی وہ مکھیہ 5 رکن سماگری ہے۔ اول سب سے پہلا جو ہے وہ خرقہ شریف یعنی کہ گون، اور دوسرا جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کو کمر بند یعنی کہ بیلٹ، تیسرا جو ہے وہ کمر بند وحدت یعنی بکل ہے وہ بیلٹ کا، اور جو چوتھا ہے وہ نالین شریف یعنی سینڈل 1 جوڑی، اور جو 5واں ہے وہ غوث پاک کے روضے کی اینٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی زیارت کرائی گئی۔ بعد نماز مغرب الحمدللہ کیا نام ہے کہ یہ میلاد النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ سیرت پاک کا انعقاد کیا گیا۔ جلسہ کا پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ بہار کے کونے کونے سے اور ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے، بہت سے لوگ زیارت کیے ہیں، بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ اب یہ لنگر کے یہ جلسہ کے بعد آخری خطابت کے بعد انشاءاللہ رب صلاۃ والسلام دعا ہوگا، پھر لنگر قادریہ چلے گا۔ یہ پروگرام کئی سو سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں پشت در پشت اپنے پروجوں کے انوسار یعنی اپنے خاندانی ترکے میں جو مجھے وراثت میں ملا ہے الحمدللہ میں اسے کراتا چلا آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے والد محترم مولانا صوفی چودھری ابوالکلام عثمانی قادری چشتی نظامی سجادہ نشین وہ زیارت کرایا کرتے تھے مردوں میں، اور ان کی جگہ عورتوں میں ہماری والدہ محترمہ سیدہ بی شہناز بانو یہ کراتی تھی۔ یہ غوث پاک کے یہاں تبرکات کی زیارت ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ 11ویں شریف پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ 2-3 پروگرام ایسا ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ایک پہلا میلاد النبی، دوسرا یوم العاشوراء محرم کا، اور تیسرا غوث پاک کی تاریخ پورے دنیا میں منائی جاتی ہے۔ اور اس تاریخ کو منانے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، ان کے سوانح حیات کو، ان کے اچھائیوں کو ہم لوگ دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی آ جائے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو مانے گا وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھ لے، چاہے وہ حدیث پڑھ لے۔ برادر اسلام کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ترقی ہوتی ہے۔ دنیا میں برادر اسلام لوگ چاند پہ، سورج پہ، ستارے پہ، جس چیز بھی لوگ جانا چاہیں گے، اگر اس راستے کو اپنا لے گا تو وہ سارے راستے پہ وہ جا سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، سائنس کو وہ سمجھ سکتا ہے، اور سمجھنے کے بعد قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ اچھائی بتانے کے لیے ایجوکیشن از دا مسٹ بی ان دا نیسسری آف آور لائف، یعنی علم جو ہے وہ گیان جو ہے وہ غوث الاعظم نے ہمیں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیان ہے وہ دنیا میں پرکاش کی طرح پھیلاؤ۔ اور یہ جلسہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اسی کے لیے کرتے ہیں کہ غوث پاک کے ذرائع سے جو رسول اللہ کی بات ہمیں ملی ہے ان باتوں کو دنیا میں ہم لوگ پھیلائے۔ علم ایک شمع ہے، روشن ہے، جو علم کو حاصل کرتا ہے سچائی کے ساتھ اچھائی کے لیے وہ پورے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ برادر اسلام غوث پاک بغداد میں ہیں، ان کے مزار شریف بغداد میں ہے۔ آج ہم لوگ ہندوستان کے سرزمین پہ داناپور محلہ شاہٹولی خانقاہ قادریہ چشتیہ نظامیہ میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اسی میں خصوصی ہمارے مہمان آپ کے چھوٹا شریف کے شہزادہ حضرت سلطان محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشی کے چچا جان، اور ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی، اس سے پہلے ان کے والد محترم، یعنی خاندانی
ये लोग भी वहाँ कराते हैं, वो भी तशरीफ़ लाए और खनका से भी आए, इदारे शरिया से भी आए और भी उलमाए दीन सब यहाँ बैठे हुए हैं, हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए हैं और प्राप्त करने के बाद मेरी अल्लाह से दुआ है कि दुनिया में जाके इस अच्छाई को फैलाएं, मेरा दुनिया मुल्क नाम रोशन हो, मेरे इंडिया का नाम रोशन हो, हमारा इंडिया का मुस्तकबल अच्छा हो, यहाँ पे अच्छी सियासत हो, यहाँ पे अच्छे हुक्मरान हो, यहाँ अच्छे के सब पढ़ने पर हमारे गरीब बच्चे लोग सब पढ़ लिख करके सब कामयाब हो जाए, जो हम लोग का मिशन है वो कामयाब हो जाए। गौस पाक का भी यही मिशन, रसूलुल्लाह का भी यही मिशन। मेरा संबंध यूपी की एक जगह कछौछा शरीफ नाम से बड़ा मशहूर है, और कछौछा शरीफ में अध्यात्म पुरुष मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह तआला, तो ये आपने सुना होगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम, उनके गुरु थे मखदूम पाक रहमतुल्लाह माशाअल्लाह। तो वही सिलसिला से मैं इन्होंने यहाँ के सज्जादा नशीन ने मुझे मदऊ किया, बुलाया, मैं यहाँ 11वीं शरीफ एक अध्यात्म पुरुष, एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला, बड़ी बुलंद शख्सियत थी, तो उन्हीं की याद में, उनकी मोहब्बत में तमाम लोग उनके 11वीं शरीफ के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इंसानियत का उन्होंने दर्स दिया। बहुत सुभान अल्लाह। हज़रत गौस पाक ने इंसानियत का दर्स दिया, दुख दर्द और गरीब जो लोग कुछ भी नहीं जानते थे उनके लिए उनका कदम आगे बढ़ता है। उन्होंने कभी किसी बादशाह के सामने झुके नहीं, बल्कि गरीब उनके दर पे ज़रूर आता है। जैसे अजमेर शरीफ है, अध्यात्म पुरुष हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, इन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी तहरीक फैलाई, ऐसी चीज़ें पेश किया जो कि आज भी कायम है। गुरबा, मसाकीन, जो लोग दुखियारे, उनका इलाज, हमारे यहाँ भी ऐसे मखदूम पाक के यहाँ इलाज होता है। आज भी तकरीबन 20,000 मरीज़ मखदूम पाक की बारगाह में रहते हैं, इलाज होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, मखदूम बाबा की बारगाह में जाता हो, कामयाब होता है, दुआ करता है। तो मेरा पैगाम यही है कि हमारे मुल्क में तरक्की हो। हमारा पैगाम यही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक प्लेटफार्म पर रहें और हमारे मुल्क की तरक्की हो। आमीन। ये बुज़ुर्गों का हमारे पैगाम रहा, हमारा भी पैगाम है। आज भी मोहब्बत कायम हो तो हम कितने पुलों को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। हम यकीन मानिए कि हमारा यही ध्येय है, यही हमारी तहरीक है कि आपस में मोहब्बत और खुलूस हो और हमारा मुल्क तरक्की। परिचय बताइए सर। मुझे सैयद मेराज अशरफ कहते हैं और मैं कछौछा शरीफ यूपी का रहने वाला। अयोध्या से 50 किलोमीटर पहले एक सूफ़ी संत हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर का मज़ार है, वहाँ इलाज होता है, बागल है और आसेरी खलल हो, जो भी हो वहाँ इलाज।